ابھی بات ہو رہی تھی عیسیٰ کی اور یسوع کی، اور ہمیں موقع ملا تھا مری میں سالانہ کانفرنس پر بھی اس بات کو سیکھنے کا، لیکن چونکہ وہاں پہ کچھ دوست موجود نہیں تھے اور وہ آج یہاں پہ موجود ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یسوع کا جو لفظ ہے وہ کس طرح سے معرب ہوا ہے اور عیسیٰ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ لفظ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہوشوا تھا۔ یہوشوا کا جو لفظ ہے وہ عبرانی سے ہے، اور اس کا اشتقاق جو ہے وہ عبرانی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں پر اسی خطے میں ارامی زبان بھی جو ہے وہ کافی زیادہ معروف، جسے لنگوا فرینکا یا زبان زد عام کہا جاتا ہے، ارامی وہ زبان زد عام ٹھہری۔ اور عبرانی سے جب ارامی میں جاتا ہے تو ارامی میں کچھ الفاظ میں شین کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو یہوشوا سے وہ یسوع بن جاتا ہے، لیکن وہ لفظ وہی ہے، شخصیت وہی ہے۔ اور اس خطے کی تاریخ میں بھی پہلے بھی لوگ ہو گزرے ہیں، حضرت موسیٰ کے جانشین تھے حضرت یہوشوا یا حضرت یشوا، جنہوں نے اس کام کو، جنہیں حضرت موسیٰ نے، خداوند نے حضرت موسیٰ کے وسیلے سے شروع کیا، لیکن پایا تکمیل تک حضرت یہوشوا نے پہنچایا، اور ان کا نام جو ہے وہ یشوا تھا۔ اس کے بعد فرشتے نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، حضرت مریم سے انہیں یہ نبید دی، انہیں یہ خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو یسوع کا جو لفظ ہے یہ جب یونانیوں نے اس کو پڑھا، اور یونانیوں نے اس کو یسوع کو، وہ یونانی لوگ جو ہے وہ ہر لفظ کے آخر میں س لگا دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یسوع کے لفظ کے ساتھ جب آخر میں س لگایا تو وہ بن گیا یسوس۔ یسوس کا لفظ جو ہے جب وہ آیا ہے عرب میں، تو چونکہ یونانی لوگ جو ہے وہ یسوس کو یہ سے نہیں لکھتے بلکہ وہ اسے آئی سے لکھتے ہیں، تو جب عرب میں یہ پڑھا گیا تو عرب میں اسے سمجھا گیا کہ یہ یسوس ہے، اور چونکہ ہمارے مڈل ایسٹ کے آخر میں س نہیں لگاتے، اس لیے یسوس سے آخر کا جو س ہے وہ ہٹا کر اسے یسوع یا عیسیٰ جو ہے وہ سمجھا اور پڑھا جانے لگا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ لفظ یسوع وہ عیسیٰ بنا ہے، اور بالکل درست فرمایا، بجا فرمایا انہوں نے کہ یہ لفظ وہی ہے، شخصیت وہی ہے، صرف اس کی یہ دو صورتیں ہیں، یسوع اور عیسیٰ۔ اور جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ یا سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پیشتر کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے چونکہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، تو وہ کتابیں جن پر ہمارا ایمان ہے، یعنی توریت، زبور اور صحائف انبیاء، جن پر ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی واضح طور پر یہ حکم جاری ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک ہم ان کتابوں پر ایمان نہ رکھیں۔ تو ان کتابوں میں پہلی کتاب سے ہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں کہ وہ شخص آئے گا۔ ان میں پہلی پیشین گوئی جو ہے وہ توریت کی پہلی کتاب جو ہے پیدائش کی کتاب ہے، اس میں ہے اس کے 3 باب میں کہ عورت کی نسل سے ایک شخص آئے گا اور آ کر سانپ کی کھوپڑی کو کچلے گا۔ اور دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو عورت کی نسل سے آیا۔ اگر ہم غور کریں تو ہر شخص کی جو نسل ہے وہ باپ کے خاندان سے چلتی ہے۔ آپ سب اس کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہر ملک میں، پوری دنیا میں، ہر جو شخص ہے اس کی نسل کا جو تعلق جوڑا جاتا ہے وہ باپ سے جوڑا جاتا ہے۔
عورت کی نسل سے کوئی شخص نہیں آیا سوائے خداوند یسوع مسیح، وہ عورت کی نسل سے آیا کیونکہ اس میں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے پیدا ہوا، اور روح القدس نے سایہ فرمایا مقدسہ مریم پر، اور اس کے مقدسہ مریم پر سایہ فرمانے کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ باپ کا کوئی عمل دخل نہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح ہی وہ شخص ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات جان کر کہ یہ کام جو 2000 سال بعد ہوا، 2000 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس کے تاریخی شواہد موجود ہے، اس کے آرکیولوجیکل ایویڈنس موجود ہے کہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے 2000 سال پہلے، ان کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ نے جو تورات کی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو درج کیا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص آئے گا اور آ کر سام کے شیطان کی کھوپڑی کو کچلے گا۔ سو یہ صداقت بائبل کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اگر دو ہزار سال پرانی باتیں جو ہے وہ بعین پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کتاب میں یہ باتیں جس میں یہ باتیں ہیں، جس کتاب میں، وہ کتاب جو ہے وہ صادق ہے اور اس کی باتیں جو ہے وہ سب پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انبیاء کا پیغام ہے ان میں میکا کا پیغام، اس میں دانییل کا پیغام، اس میں حزقیل کا پیغام، اور سب سے جو زیادہ پیشین گوئیاں ہیں وہ یسایہ نبی کی کتاب ہے۔ یسایہ نبی کی جو کتاب ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور سے 700 سال پہلے لکھی گئی، تقریباً 700 اور کچھ اعداد و شمار کے مطابق 750 سال پہلے وہ ورثہ تحریر میں آئی، اور اس کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے اس قدر پیشین گوئیاں ہیں کہ اس 750 سال قدیم کتاب کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرانے عہد نامے کی انجیل ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے 2 عہد نامے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو انجیل تو نئے عہد نامے میں ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں بھی ایک ایسی کتاب ہے جسے پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے مرنے اور جی اٹھنے کے حوالے سے اس قدر پیشین گوئیاں ہیں کہ اس پرانے عہد نامے کی کتاب کو بھی پرانے عہد نامے کی انجیل کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی پیشین گوئیوں کا پورا ہونا بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کتاب مقدس ایک صادق کتاب ہے اور خداوند یسوع مسیح ایک جلالی اور آسمانی ہستی ہے۔ اسی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ صریحاً معجزہ ہے، ایک کنواری سے اس کے وہ باقرہ بھی ہے، وہ صدیقہ بھی ہے اور صادق بھی ہے، اور اس کنواری سے ایک بیٹا پیدا ہونا نہ تو تاریخ میں پہلے ایسا کوئی واقعہ ہوا، نہ کوئی بعد میں ہوا کہ کوئی بغیر باپ کے کنواری سے پیدا ہو، اور یہ بھی یسایہ نبی کی کتاب میں یہ واقعہ اور یہ پیشین گوئی جو ہے وہ درج ہے کہ ایسا ہوگا 750 سال پہلے۔ اور جب یسایہ نبی ہی کی کتاب کے 9ویں باب کی 6 آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اسے سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے، اسے امن کا شہزادہ کہا گیا ہے، جس پر ابھی استفسار بھی کیا ہمارے معزز دوست اور استاد جناب ڈاکٹر حامد رضا صاحب نے کہ خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور نہ صرف اس کا نام ہے یہ کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، صحائف نے اسے سلامتی کا شہزادہ قرار دیا ہے، خود خدا نے جو صحائف اتارے ہیں اس نے اسے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ کہلائے، بلکہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی ذات میں ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ثابت ہے ان کی زندگی سے کہ وہ سلامتی کے شہزادے ہیں۔ ان کی پیدائش کے وسیلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ امن اور سلامتی کے شہزادے ہیں، ان کی تعلیمات کے وسیلے سے یہ ثابت ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کے معجزات کے وسیلے سے یہ ثابت ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہم مختصر طور پر اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کیا پہلو ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے، جس کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، رفاقت رکھنے کے لیے اور
یاد کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، کہ کس طور سے وہ اس دنیا میں آئے، کہ وہ کس طرح سے اپنی ذات کے تمام پہلوؤں میں سلامتی کے شہزادے کے طور پر ظاہر ہوئے، اور اس بات پر بھی غور کریں گے کہ وہ آج کے معاشرے کے لیے اور آج کی دنیا کے لیے بھی موضوع ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اگر ہم ایمان نہیں لاتے یا نہیں رکھتے ان کی تعلیمات پر، ان کی ذات پر، ہمارا ایمان نامکمل ہے، تو نامکمل ایمان کے ساتھ میرے پیارے عزیزو خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہم بغیر ایمان کے خدا کو پسند نہیں آ سکتے، اس کے محبوب نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جو غلط فہمیاں ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں، ان پر بھی غور کریں گے کہ وہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں اور وہ ختم کی جائیں، تاکہ جو فیض اور جو برکت سیدنا عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوگی وہ ہم حاصل کریں اور کہیں ان سے ہم چوک نہ جائیں۔ اگر ہم بات کریں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بڑی یکتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بڑی لاسانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جیسی پیدائش کسی اور کی پیدائش ہمیں نظر نہیں آتی انسانی تاریخ میں۔ ایک تو یہ کہ وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے، یہ قانون فطرت ہی توڑ دیا گیا کہ مرد اور عورت کے میل ملاپ سے بچہ ہوگا، اور اسی لمحے کے لیے، اسی پیدائش کے لیے توڑا گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ قانون فطرت قائم ہے، ان کے بعد بھی وہ قانون فطرت قائم ہے، صرف ان کے لیے یہ خاص یہ قانون توڑا گیا کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ باپ سے پیدا ہو، بلکہ بغیر باپ کے وہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ باپ کے لہو میں جو چیزیں شامل ہو چکی ہیں وہ ہر انسان میں شامل ہیں اور ہر باپ میں شامل ہے، اور خدا انہیں ایک الگ اور یکتا اور لاسانی ہستی کے طور پر لے کے آنا چاہتا تھا، اور باپ کے لہو میں جو قباحتیں ہیں ان کے وسیلے سے انہیں اس دنیا میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک پاک ہستی کے طور پر خداوند انہیں بغیر باپ کے اس دنیا میں لے کے آیا۔ سو یہ لاسانیت ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی، اور ہمیں اس میں جو ہے جو قوانین قدرت ہیں یا مخلوقات ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ متحرک ان کی پیدائش کے وقت نظر آتے ہیں۔ ایک ستارہ باقاعدہ طور پر مقرر کیا گیا کہ وہ ستارہ لوگوں کو راہ دکھائے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، اور وہ جا کر وہاں پہ اس کا دیدار کر سکے۔ وہ ستارہ خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ مجوسیوں کی اور مشرق کے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچ نہیں گئے۔ اس کے علاوہ فرشتگان بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ ایک لشکر میں 72,000 کی فوج ہوتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو لشکر کو مقرر کیا گیا کہ فرشتوں کا لشکر زمین پر آ کر اس کی پیدائش کی خوشخبری دے، اور نہ صرف اس کی پیدائش کی خوشخبری دے بلکہ اس کی خوشی میں مدح سرائی اور ثنا خائی کریں۔ اور ہمارے دوست کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند دن پہلے اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ جب کوئی خوش لحانی کے ساتھ اس دنیا میں حمد و ثنا کرتا ہے تو ہم کتنے سرور میں آ جاتے ہیں اس کی حمد و ثنا کے وسیلے سے، کہ وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ گا رہا ہے، آواز کتنی اچھی ہے، سر کتنے اچھے ہیں، اور ادائیگی کیسی ہے۔ ہم بہت زیادہ جوش سے بھر جاتے ہیں، خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ فرشتگان جو آسمان پر ہر وقت خدا کی حضوری میں اسے قدوس قدوس پکارتے ہیں اور اس کی مدح سرائی کرتے رہتے ہیں، حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، جب وہ فرشتگان زمین پر آ کر حمد و ثنا کرتے ہوں گے تو کیسا منظر قائم ہوا ہوگا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی پرستش، ان کی حمد و ثنا بڑی بامانی ہے، وہ خدا کی طرف سے حمد و ثنا پرستش کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کچھ ایسے بھی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کا کوئی خاص معنی نہیں بنتا، اور ہم جب شاعری سنتے ہیں، حمد و ثنا وہ سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ صرف اپنا شوق پورا کر رہا ہے اور اس سے کوئی خاص جو ہے وہ معنی اخذ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ان فرشتوں کو، ان فرشتگان کی، ان فرشتوں کی جو حمد و ثنا ہے وہ بڑی بامانی تھی، اور انہوں نے ایک گیت گایا، اور انہوں نے آ کر یہ گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیش بینی اور پیشین گوئی کی جا رہی تھی کہ وہ زمین پر صلح قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سلامتی اور امن قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے،
فرشتوں نے بھی آ کر اس گیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ آسمان پر خدا کی تمجید ہو۔ آسمان پر خدا کی تمجید ہو بھی جو ہے بنیادی طور پر صلح کا ہی پہلو ہے، اور یہ ایک ایسی صلح ہے جو انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہوتی ہے۔ جب انسان خدا کی عبادت کرتا ہے، جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے، پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، عبادت جو اس کی عبادت اس کی زندگی سے جاری ہوتی ہے، تو یہ دراصل انسان خدا کے ساتھ صلح کر رہا ہوتا ہے اور خدا کی صلح کو اپنی زندگی کے لیے دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہمیشہ خدا ہی پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہستی ہے، اور وہ صلح کا ہاتھ انسان کی طرف بڑھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنا بھی خدا کا وہ ہاتھ ہی تھا جو اس نے انسان کی طرف صلح کے لیے بڑھایا، اور یہ وہ صلح ہے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے ہے۔ اور ایک دوسرا جو جملہ ہے کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے، یعنی خدا کے محبوب لوگ، خدا کے پسندیدہ لوگ، خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ، اس کے عابدین آپس میں صلح رکھیں، ان کی آپس میں صلح قائم ہو۔ یسوع مسیح کی پیدائش پر یہ گیت کیوں گایا گیا؟ کیونکہ یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ممکن تھا کہ یہ کام ہو۔ جیسے ابھی ہمارے محترم دوست نے یہ بتایا اور سکھایا کہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کو خدا کی طرف جو ہے اس کو راغب کیا، اور اپنی تعلیمات کے وسیلے سے اسے یہ سکھایا کہ خدا کے ساتھ تعلق اور رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی سکھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو یہ ان کی پیدائش پر جو ہے ایک صلح کا پیغام جاری ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کے فرمان ہیں جو انہوں نے کتاب مقدس میں دیے، اور وہ فرمان اور وہ تعلیمات صلح کو قائم کرنے کا بہترین فارمولہ ہے۔ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جاوید احمد گامدی صاحب کو، جنہوں نے اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن پر اس بات کا واشگاف اظہار کیا ہے کہ آج دنیا کو ان تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان تعلیمات کو پڑھے بغیر دنیا میں عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ان تعلیمات کو اگنور کیا جاتا ہے، اگر ان تعلیمات کو پڑھا نہیں جاتا، اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، تو اس دنیا میں امن کا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ مبارکباد دی کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ صلح کروانے کا کام خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت مبارک کام بتایا، اور جب صلح کروائی جاتی ہے تو ہم خدا کے فرزند یا خدا کے محبوب ٹھہرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی، اور اپنے حوارین کو اور اپنے سننے والوں کو، اپنے سامعین کو انہوں نے یہ سکھایا کہ صلح کروایا کرو، کیونکہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں۔ اور متی ہی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر تو قربانی چڑھانے کے لیے جائے، عبادت کرنے کے لیے جائے تو پہلے اپنے بھائی سے صلح کر۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اختلافات اسی طرح رہتے ہیں، دلوں میں گرہ جو ہے اسی طرح رہتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، قہر بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان عبادت کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھا دیا کہ عبادت قبول نہ ہوگی اگر اپنے دل سے غصہ ختم نہیں کیا، اگر اختلافات کو نہیں مٹایا۔ اور لکھا ہے کہ جب تو قربانی چڑھانے کے لیے جائے تو پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، اور جہاں تک ممکن ہو سکے صلح رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم اس لیے دی کہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے غصے اور دوسروں کی بے عزتی کرنے اور وائلنس کے خلاف تعلیم دی، اور متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے، اسے پاگل کہے، اسے بیوقوف کہے، تو وہ یہاں تک سزاوار ہے، وہ یہاں تک جو ہے سزا کا حقدار ہے کہ اسے آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ دوسروں کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، ان کو حقیر جاننا، اپنے بھائی کو کم تر جاننا۔ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بھائی کو تو اس سے مراد ہے عالم انسانیت،
یعنی ہم سب جو آدم کی اولاد ہے ہم سب آپس میں برادر ہیں, ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور ہمارا باپ ایک ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہے اور کوئی بھی شخص اس سے خارج نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو بھی اس کی انسلٹ یا اس کی بے عزتی یا اس کے لیے ہم دل میں برا سوچنا اور برے الفاظ نہیں کہہ سکتے. اور یقیناً یہ تعلیم جو ہے وہ امن قائم کرنے کی تعلیم ہے. ایک تعلیم جس کا ذکر حامد رضا صاحب نے بھی کیا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, وہ بہت ہی مشکل ہے اور کچھ لوگوں کی نظر میں شاید ناقابل عمل ہے, لیکن تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں اور وہ تاریخ زیادہ پرانی نہیں جن میں انہوں نے اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اپنا دوسرا گال بھی پھیرا اور دوسرے گال پر بھی تماچا کھایا. خداوند یسوع مسیح نے کوئی بھی ایسی بات نہیں سکھائی جو انسان کر نہیں سکتا. عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے تو اس تعلیم پر عمل کرنا ممکن ہے, لیکن ہمارے لیے, ہم عام لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ چیلنج دیتے ہیں, ان کا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر انسان بنے, انہوں نے خود یہ کر کے دکھایا. انہوں نے اپنی گال پر تماچے کھائے, ان کی داڑھی بھی نوچی گئی, انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا, انہیں گالیاں بھی دی گئیں, لیکن انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنے کے وہ لائق بناتے ہیں, اور یہ امن قائم کرنے کی ایک ابتدا ہے. دشمنیاں ہوتی ہیں, خاندان ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں اور انہیں قتل بھی کرتے ہیں. ایک خاندان کا ایک شخص دوسرے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے یا بے عزتی کرتا ہے, پھر وہ بدلہ لیتا ہے. اسی طرح یہ بدلے کا سلسلہ جو ہے اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کوئی ایک فرد یا ایک خاندان یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے اپنا بدلہ نہیں لینا, میں نے معاف کرنا ہے. جس لمحے وہ معاف کر دے گا اس وقت وہ دشمنی اینڈ ہو جائے گی, اور یہی امن قائم کرنے کا طریقہ ہے, معافی, پیار اور محبت. خداوند یسوع مسیح نے معافی کی بھی تعلیم دی, اور یہ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 12 سے 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے تو خداوند بھی تمہارے قصوروں کو معاف نہیں کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف ہوں تو پھر ہمیں دوسروں کے قصور بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی عدالت کرنا, متی کی انجیل اس کے 7 باب کی پہلی 5 آیات میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی عدالت نہیں کرنی. ہم اپنے لیے تو نرم گوشہ رکھتے ہیں, اپنے لیے تو ہم سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور خود کو جلد معاف کر دیتے ہیں, اپنی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن ہم دوسروں کی غلطی کو معاف نہیں کرتے. اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے, اگر کوئی شخص جو ہے وہ خطا کرتا ہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے بلکہ اس کا چرچا کرتے ہیں, ہم دوسرے کی عدالت کرتے ہیں, جبکہ عدالت کا کام جو ہے وہ اس اعلیٰ منصف کا کام ہے, ہمیں اس کے سپورٹ کرنا چاہیے. یہودی علماء نے خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے ایک عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی, زنا کے فعل میں پکڑی گئی تھی, اسے خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تو اس پر کیا حکم لگاتا ہے. وہ اس کی طبیعت سے واقف تھے, اس کی فطرت سے واقف تھے کہ یہ معاف کرتا ہے, معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے, اور وہ اسے ایک ڈیلیما میں پھنسانا چاہتے تھے کہ اگر آج اس نے اس عورت کو معاف کر دیا تو پھر شرعی اعتبار سے یہ جو ہے وہ قصوروار ٹھہرے گا کہ شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے اس نے وہ عورت کو وہ سزا نہیں دی, اور اگر اس نے اسے معاف نہ کیا اور اسے سنسار کرنے کا حکم دیا تو پھر اس کی وہ باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوگی کہ معاف کرنا چاہیے, دوسروں کی عدالت نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کے ویک پوائنٹس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دونوں ہی طرف آج پھنس جائے گا. وہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو استادوں کے استاد ہیں, جو حکمت ہے, خود حکمت ہے, بذات خود حکمت ہے, انہوں نے وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم اسے پتھر مار سکتے ہو, لیکن اسے پہلا پتھر وہ مارے جس میں خود کبھی کوئی گناہ نہیں. اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے پتھر وہیں پہ پھینک دیے اور وہ لاجواب ہو کے وہاں سے چلے گئے.
खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, वो ऐसे जवाब की तवक्को ही नहीं करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए और अपनी फितरत और माफी के और प्यार और दूसरों की इजाजत ना करने की जो तालीम है उसके तकाजे भी इस मिसाल के वसीले से पूरे किए। और ऐसे कई मकामात हैं जहां पे उन मजहब के ठेकेदारों को खुदावंद यीशु मसीह ने लाजवाब किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाए। आमतौर पे ये होता है, इंसानी फितरत है कि हम अपने लिए अच्छी चीज का चुनाव करते हैं और दूसरों के लिए जो जरा कमतर होती है उसका चुनाव करते हैं। हम सोचते हैं ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये मैं अपने लिए ले जाता हूँ, अपने खानदान के लिए ले जाता हूँ, अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ, और ये चूंकि पुरानी है, ये इस्तेमाल शुदा है, या मैंने इसका काफी जो है वो इस्तेमाल कर लिया है तो इसे दूसरों को दे देता हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बरक्स ये तालीम दी कि वही चीज जो तुम अपने लिए पसंद करते हो उसी को तुम दूसरों के लिए भी पसंद करो। और ये अमन और सलामती को लेके आने की एक बहुत बड़ी एक सोर्स है, बहुत बड़ा एक जरिया है कि हम ऐसा सोचें कि जो चीजें मैं अपने लिए पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे माफ किया जाए, मैं चाहता हूं कि मुझे बर्दाश्त किया जाए, मैं चाहता हूं कि मुझे इज्जत दी जाए, तो मुझे दूसरों को भी इज्जत देना है, मुझे दूसरों को भी माफ करना है और मुझे दूसरों को भी बर्दाश्त करना है। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो फिर दुनिया में यकीनन अमन कायम होगा। और याद रखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नामुमकिन नहीं, ये सिर्फ वलियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पहुंचे हुए बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात आम अवाम के लिए है, हमारे लिए है कि हम इन पर अमल करें और इनके वसीले से हम रूहानी तौर पर तरक्की करें और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक और रिश्ता इस्तवार करें। फिर खुदावंद यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं और मौजज़ात के वसीले से भी अमन कायम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मौजज़ा ये कि जब वो एक शादी में गए तो शादी में जो खाने पीने के लवाजमात हैं उनमें से एक जो मशरूब है जिसे बहुत ज्यादा वहां पे ब्याह शादी के मौके पर इस्तेमाल किया जाता था, वो उसमें कमी आ गई। मेहमान ज्यादा होंगे या कोई तायुन ठीक नहीं हुआ कि किस कदर जो है वो बनाना चाहिए। जब वो उसमें कमी आ गई तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह को बताया गया और उन्होंने पानी के बड़े बड़े 6 मटकों के अंदर पानी को जमा करवाया और फिर उस पानी को उन्होंने वो मशरूब वो मैं बनाया और फिर वो तमाम जो शादी में शामिल लोग थे उन्होंने उसके वसीले से उनकी तवाज़ो हुई, उन्होंने लुत्फ उठाया। तो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात भी अमन और सलामती को कायम करने वाले मौजज़ात। जब खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, वहां पे 15-20 हजार लोग थे, लेकिन उनमें से सिर्फ मर्दों को शुमार किया जाता था। ये यहूदियों का तरीका था कि वो 15-20 हजार लोगों में से उन्होंने मर्दों को ही शुमार किया, खवातीन भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उन्हें शुमार नहीं किया गया। 5000 मर्द थे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात सुबह से लेकर शाम तक वो सुनते रहे और जब शाम को खाने का वक्त आया तो हवारीन ने ये कहा कि अब इन्हें भेज दे के जाके अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम ही इन्हें खाने के लिए रोटी दो। तो उन्होंने बताया कि अगर हम इतने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करें तो कितना रुपया पैसा इसके लिए जो है वो खर्च होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां और कितना खाना है। उन्होंने बताया कि 5 रोटियां और 2 मछलियां। 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत चाहिए और उन्हें इतना बढ़ा दिया कि उस 15-20 हजार के जुमे गफीर ने उसमें से खाया, शेर हो गए और 12 टोकरे जो है वो रोटियों के बच गए, वो टुकड़े जो है वो बच गए। इस कदर ज्यादा हो गया वो खाना, 5 रोटियां और 2 मछलियां। कुरान मजीद के खुदावंद यीशु मसीह का इतना चर्चा और इतना तज़किरा किया जा रहा है, तो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि ये आज भी इसी तरह हमारे लिए मौजू है और जो इसमें है वो किसी और से नहीं मिल सकता। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन और सलामती कायम हो जाए तो हमें इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे साथ लेके चलना है, इसका मुताला करना है। आज जिंदगी बड़ी मसरूफ है, आज हमारे पास बहुत से काम है, बहुत सी रौनकें हैं, बहुत सी और मसरूफियात है। सोशल मीडिया की अगर बात करें वहां पे रूहानी प्रोग्राम भी है,
वहां पे दीगर सेकुलर प्रोग्राम भी हैं, लेकिन याद रखें कि जो रूहानी चीजें हैं, जो खुदा के बारे में चीजें हैं, जो खुदा के साथ राब्ते में हमारी मदद करती हैं, वही हकीकी तौर पर हमें अंदरूनी और बैरूनी सुकून और मतानत का सबब और हामिल बनाती है। हमें जहां बहुत सा वक्त एंटरटेनमेंट को देखते हुए गुजारते हैं, हमें इन रूहानी पैगामात को, इन मैसेजेस को, इन वाकयात को, इन किस्सों को, इन कहानियों को, जो महज किस्से और कहानियां नहीं बल्कि हकीकी वाकयात है, इन्हें देखने और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में हमने इसी तरफ आना है और इन्हीं के वसीले से हमें सुकून हासिल हो। याद रखिए कि हमारे दिल में एक खला है और उस खला को बाज़-औक़ात हम पुर करने की कोशिश करते हैं। हम सेकुलर म्यूजिक के वसीले से उस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं। हम फिल्मों ड्रामों के वसीले से, गेम्स के वसीले से और दीगर चीजों के वसीले से उस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खला इन चीजों से पुर नहीं हो सकता, क्योंकि वो खला खुदा ने अपने लिए रखा, वो स्पेस खुदा ने अपने लिए, वो जगह खुदा ने अपने लिए रखी हुई है, और जब वहां पे खुदा आएगा तब ही वो खला जो है वो पूरा होगा। आज ईद विलादतुल मसीह के मौके पर हमारी ये नशिस्त मालूमाती रही और कुछ संजीदा भी रही, जो कि अच्छा है कि बाज़-औक़ात हम संजीदगी के साथ और इल्मी बहस को सुनते हैं, इल्मी बहस में शामिल होते हैं, अदबी बहस में शामिल होते हैं, तो ये हमारे लिए अगर फायदे का सबब है तो बुरा नहीं, क्योंकि ये हमें खुदा के साथ ताल्लुक में और रिश्ते में आगे बढ़ाती है। जो अक़वाम आलम है, ये आखिरी चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाता है, सफीरों को कायम किया जाता है, इदारे बनाए गए, यूनाइटेड नेशंस इदारा है, सलामती कौंसिल इदारा है, तरह तरह के इदारे हैं। उनका मकसद क्या है कि दुनिया में किसी तरह से अमन कायम हो सके। लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि बजाय अमन कायम होने के जंगें जो है वो और ज्यादा होती हुई नजर आती है। मुख्तलिफ अक़वाम एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े की और तनाज़े की सूरत में जो है वो हालत में सामने आती हुई हमें नजर आती है। हम अपने मुल्क में देख लें, अपने मोहल्लों में देख लें, अपने खानदानों में देख लें, खानदानों में भी आपस में जो है वो अमन नहीं, और मोहल्लों में, इलाकों में गैंग वॉर्स और जो जिसे हम कहते हैं कि खाना जंगी, अगर मुल्कों में नहीं तो मुल्क के अंदर खाना जंगी हमें नजर आती है। ये इस्तेसाल के सबब से है, ये उस गुस्से के सबब से है, ये एक्सप्लॉयटेशन के सबब से है, ये सारा कुछ है। और बड़े बड़े इदारे जिन पर बहुत ज्यादा बजट और बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च किया जाता है, आज हमें बेबस और नाकाम नजर आते हैं कि वो अमन कायम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये अमन की इब्तिदा जो है वो हमसे हो, एक शमा अपने अंदर रोशन करनी है, और वो शमा है खुदा के कलाम, और वो शमा है मसीह की तालीमात की, जिनके साथ हम अपनी वाबस्तगी को कायम रखें और इस बाबत